فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مسلما وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ وقت یقیناً آپ حضرات کی بڑی مصروفیت کا وقت ہے اور کوئی لمبی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کا مذاکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آدمی کو جب مقصد معلوم ہوتا ہے تو اس پر اس کی نظر ہوتی ہے یا اس کی طرف ہی تمام تر توجہ ہوتی ہے. اور اگر آدمی اپنے مقصد سے غافل ہوتا ہے یا اس کو علم نہیں ہوتا تو مقصد سے منحرف ہو جاتا ہے، دائیں بائیں چلا جاتا ہے. ہم کو ہماری زندگی کا مقصد معلوم ہونا چاہیے. اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں صاف طور پر فرمایا کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری مان کر چلے. میں نے یہ ترجمہ قصداً نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے، کیونکہ عبادت کا مفہوم ہم نے نماز، روزہ، تلاوت، تسبیح اسی میں ہم نے محدود کر رکھا ہے. عبادت ایک عام بہت مفہوم وسیع ہے. کامل تابع داری کا نام عبادت ہے. کامل تابع داری، دل سے بھی، اعضاء اور جوارح سے بھی مکمل انقیاد، مکمل تابع داری کا نام عبادت اور بندگی ہے. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے بندگی. بندگی میں جس قدر ہوگی عمدگی، اسی قدر دنیا اور آخرت میں ہوگی تابندگی، اور بندگی میں جس قدر ہوگی زندگی، اسی قدر انجام میں ہوگی شرمندگی. تو میرے دوستو، بندگی میں عمدگی کیسے؟ بندگی کا مفہوم جاننے کے لیے آج کے زمانے میں غلام بازی کا تو وجود نہیں ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کا مالک ہو جاتا تھا. جیسے جانور کا، گائے بھینس کا آدمی مالک ہوتا ہے، ایسے ہی وہ ایک انسان کسی وجہ سے کسی انسان کی ملکیت میں آ جاتا تھا. وہ مالک اسے جس حال میں رکھے اس کو اسی حال میں رہنا ہوتا تھا، اور مالک اس سے جو کام لے اسے کام کرنا ہوتا تھا. جو کھلا دے وہ کھا لے، جو پہننے کو دے پہن لے، جو رہنے کے لیے جگہ دے وہیں رہے، اور اپنے مالک پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ خود تو جو ہے اچھا کھاتا ہے، مجھے خراب کھلاتا ہے، خود بلڈنگ میں رہتا ہے، مجھے جھونپڑی میں رکھتا ہے، خود ان کا پوشاک پہنتا ہے، مجھے معمولی لباس پہناتا ہے، اور اپنے مالک پر اعتراض نہ کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مالک اس سے جو کام کہے، جو کام بتا دے، اس کو اچھے انداز سے صحیح طور پر اس کو انجام دے. غلام اپنی غلامی میں جس قدر عمدہ اور اچھا ہوتا تھا، اسی قدر وہ اپنے مالک کا چہیتا ہو جاتا تھا. غلامی بندگی ایک ایسی بھی چیز ہے واقعتاً کہ اگر بندگی اور غلامی میں انسان پکا رہے
جس کا بھی وہ غلام ہے. ہم سب اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے خالق کے بندے اور غلام ہیں. اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے ہمارے سلسلے میں فیصلہ کرے. پیدا اس نے اپنی مرضی سے کیا، ہم نے کوئی درخواست نہیں دی. پھر ہمارے وجود میں آنے سے پہلے ہمارے لیے کیا چیزیں درکار ہیں وہ سب پہلے سے مہیا کی. پیدائش کے بعد سے لے کر پروان چڑھنے کے لیے یہاں تک کہ موت کے وقت تک ہمارے لیے کیا چیزیں درکار ہیں اور کیا مفید ہیں کیا نہیں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائی. میرے بھائیو، اللہ کی نعمتیں انسانوں پر ہر وقت ہر لحظہ بے شمار برستی ہیں کہ انسان گن بھی نہیں سکتا. کتنوں کا تو اسے بہت تھوڑی کی نعمتوں کا تو اسے علم ہوتا ہے، اور بہت زیادہ وہ نعمت ہے کہ علم بھی نہیں ہوتا ہم کو، اور اللہ نے وہ ہمارے فائدے میں پیدا کی ہے اور وہ ہمارے مفاد میں کام کرتی رہتی ہے، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا. میرے بھائیو، غلام اپنی غلامی میں پکا ہوتا ہے تو مالک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے. محمود و ایاز کے قصے ہم نے سنے. محمود غزنوی کا غلام تھا ایاز. وہ بڑا سمجھدار غلام تھا، عقل مند تھا، اور اپنے آقا کی چشم و ابرو کے اشارے پر ناچنے والا تھا. ایسے اشارات کو سمجھتا تھا. چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ سامنے تو محمود ہے لیکن در پردہ حکومت چلتی ہے ایاز کی. وہ حکومت کے اہم امور میں ایاز سے مشورہ کر کے فیصلے کیا کرتا تھا اور اپنی حکومت کے کام انجام دیا کرتا تھا. میرے دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، بہت زبردست ہے. بہت سے لوگ، کیا ہم خود اس کا مطلب نہیں سمجھتے تھے. کیا فرمایا؟ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری روا کیا ہے. تو خودی کا مطلب کیا ہوا؟ جو تمہاری اوقات ہے، اپنی اوقات میں رہتے ہوئے جو تمہاری ذمہ داری اور فرائض ہیں ان کو اتنی عمدگی سے ادا کرو کہ تمہارا خالق و مالک اتنا راضی ہو جائے کہ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تمہاری مرضی، تمہاری منشا جان کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرے. بندگی میں کمال جتنا ہوگا، جس قدر بندگی میں کمال ہوگا بندے کی جانب سے، اسی قدر ہمارا خالق ہم سے راضی ہوگا اور ہماری منشا، ہماری ضرورت کے مطابق اوپر سے فیصلے ہوں گے. ہم نے ایسے اللہ کے بندے دیکھے ہیں، بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ انہیں دے دیتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بندگی میں کامل ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو، آخر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب ذہن میں رکھیے. وہ بندگی کے لیے کہ آدمی نوافل کے ذریعے سے فرائض جو ہیں وہ تو کرنے ہیں، اسے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے. خالق کی نظر میں چہیتا بننے کے لیے فرمایا گیا کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام تر ضرورتیں بڑی آسانی سے انجام پا جاتی ہیں کہ میری طرف سے توفیق اس کو ملتی جاتی ہے اور اسباب خیر اس کو مہیا ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. جب بندہ بندگی میں کامل ہوگا اور تمام تر اپنی مرضی اپنے خالق کے سونپ دے گا، وہ جانے ہمارا تو کام ہے صرف اس کی بندگی کرنا، اس کی بات ماننا، باقی ہماری ضرورتیں وہ جانے، وہ ذمہ دار ہے، وہ مانے. تو میرے دوستو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات و انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری مان کر کے چلیں. اور اللہ نے انسان کے اندر دونوں طرح کے صلاحیتیں رکھی ہیں، ماننے کی بھی اور نہ ماننے کی بھی، اطاعت کی بھی اور سرکشی کی بھی.
دونوں صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی ہیں. اب انسان اپنے اختیار سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق وہ اپنی قوا اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنے اختیار سے ان کاموں کو استعمال کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اپنے طاقت و اختیار سے ان چیزوں سے پرہیز کرے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. بندگی میں کمال کاہے سے آئے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا مبین اور قرآن کریم کی مراد کو بیان کرنے والا بنایا تھا، اور بہت مختصر الفاظ میں بڑے کام کی باتیں یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے. حالانکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، اس لیے بہت ہلکے بہت مختصر کوڈ ورڈ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کام کی باتیں فرما دیتے تھے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سب سے پہلی بات کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. تمہاری زندگی کا مقصد بندگی ہے نا، بندگی میں اگر تم کمال چاہتے ہو تو ایک کام کرو کہ حرام چیزوں سے، جن جن چیزوں سے میں نے یعنی اللہ نے منع کر دیا ہے، ان تمام ممنوعات سے اپنے آپ کو بچا لو، تو تم لوگوں میں سب سے بڑھیا اور سب سے کامل اچھے بندے بن جاؤ گے. بندگی کا کمال ہے حرام سے بچنا. اور یہ بات بالکل کہا جی بہت سے کرنے کے کام ہیں. سب سے پہلے تو ایمان ضروری ہے، پھر نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، درود شریف ہے، بہت سے کرنے کے کام ہیں. لیکن ان کو بندگی کا کمال نہیں بتایا. بندگی کا کمال بتایا حراموں سے بچنے میں. آدمی اگر اپنے آپ کو حرام سے بچا لے تو بہت پکا اچھا بندہ بن جائے گا اللہ کا. اس کو آپ مثال سے سمجھیے کہ خدا نخواستہ ہمیں کوئی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے ہم، ڈاکٹر نے چیک اپ وغیرہ کر کے بیماری کی تشخیص کر لی، اور اس کے بعد دوا لکھ دی، بہت اچھی دوا لکھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک لسٹ بنا کر دی کہ بھئی دیکھو تمہاری بیماری کے لیے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، اگر تم ان چیزوں سے پرہیز کرو گے تو تمہیں شفا ہوگی ورنہ نہیں. مریض اگر عقل مند ہے تو ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز کے مطابق پرہیز کرے گا اور دوا استعمال کرے گا، دوا جلدی سوٹ کر جائے گا. اور اگر نادان ناسمجھ ہے، دوا اچھی سے اچھی قیمتی سے قیمتی کھائے گا، لیکن پرہیز اگر نہیں کرتا ہے تو یا تو بیماری جو کی تو رہے گی، بلکہ بد پرہیزی کی وجہ سے بیماری بڑھ بھی جاتی ہے، اس کو شفا جلدی نصیب نہیں ہوتی. ٹھیک یہی حال بندگی کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روحانیت کو کمال درجے تک پہنچانے کے لیے کچھ دوائیں اللہ نے دی ہیں. سب سے پہلے تو ایمان، کہ اس کے بغیر تو کوئی بھی دوا فائدہ نہیں کرے گی. یہ تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے ایمان. ایمان کے بعد نماز ہے سب سے پہلے، اور عبادات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں. یہ تو ایک دوائیں ہیں. ان دواؤں کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ پرہیز بھی بتائے. کیا بتائیں؟ پرہیز. اگر ہم دوائیں استعمال کریں، عبادتیں کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ذکر، تسبیح، استغفار، یہ سب دوائیں ہیں. ہم ان دواؤں کو استعمال کریں گے، ان سے ہماری روحانیت میں طاقت پیدا ہوگی، بشرطے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پرہیز بتایا ہے. سب سے پہلے شرک سے پرہیز، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی بھی طاعت قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد جتنے کبیرہ گناہ ہیں. اچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیں کتنی جامع ہے. جو کام کرنے کے ہیں وہ تو ضروری ہے ہی، اور ان کو نہ کرنا یا ان میں کوتاہی کرنا یہ خود حرام ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھنا حرام ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور جان بوجھ کر کے بلا عذر جماعت کو چھوڑنا یہ بھی حرام ہے. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ تو آ ہی گئے، جو نہیں کرنے کے ہیں وہ بھی الگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے. بڑے بڑے گناہ. شرک کے بعد والدین کی نافرمانی، حقوق والدین، والدین کی نافرمانی اتنی بڑی گناہ ہے، یہ بھی بہت گناہ ہے. شرک کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کو ذکر فرمایا. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، زنا اور زنا تک پہنچانے والے اسباب کو اختیار کرنا،
اسی طریقے سے لاٹری، کسی کا مال غصب کر لینا، تو جتنے بھی یہ حرام چیزیں ہیں ان حراموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جن جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اگر آدمی حرام پر کنٹرول کر لے گا تو اس کی زندگی کے اندر جو فرائض و واجبات ہیں، وہ جو کرنے کے کام ہیں، وہ آٹومیٹکلی طریقے پر آ جائیں گے۔ جیسے مریض کی پرہیز پر اگر کنٹرول کر لے تو اس کی دوا جو ہے جو استعمال کرتا ہے وہ اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے بندگی کا کمال حرام سے بچنے میں ہے۔ کتنا جامع ارشاد ہے، اور اگر حرام سے بچنے پر آدمی قابو یافتہ ہو گیا، خدا پاک کی قسم تمام اچھائیاں خوبیاں خود بخود اس کی زندگی کے اندر جمع ہو گئی۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم فرمائی ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ موٹی موٹی باتیں ہیں لیکن بڑی ٹو دی پوائنٹ ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مالدار ہو جائے، کون چاہتا ہے کہ کسی کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ تو اپنے دل کو اس بات پر منا لو کہ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملے گا، اور جو مل گیا ہے وہ تمہاری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ جو مل گیا ہے وہ تمہاری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ ہم تو اتنے کمین ہیں کہ واقعتاً اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نیکی کی وجہ سے، اچھائیوں کی وجہ سے، گن کی وجہ سے اگر یہ شرط لگا دیتے کہ جب ہی ملے گا کہ جب جو میرے نزدیک اچھا ہوگا تو ہم سب بھوکے مر جائیں، ہم سب بھوکے مر جائیں۔ میرے دوستوں، اللہ کا کرم ہے، جو بھی تمہیں ملتا ہے یہ اس کا فضل ہے، اور اس پر جب بندہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے ملے ہوئے کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر شکر کرتا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس پر اللہ کا بے شک وعدہ ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہماری دی ہوئی موجودہ نعمتوں پر اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بڑھائیں گے، ضرور بڑھائیں گے اور دیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ناشکری زبان سے بھی ہوتی ہے، ناشکری عمل سے بھی ہوتی ہے۔ نعمت اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے اس کام میں استعمال نہ کر کے مس یوز اس کا کیا جائے، اللے تللے نعمت خرچ کی جائے، غلط جگہوں پر خرچ کی جائے، یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر نعمت کی ناقدری کی جائے گی تو اللہ نعمت چھین لیتے ہیں نہ، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے مالدار ہو جاؤ تو اس بات کو جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر مگن ہو جاؤ، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں قناعت۔ قناعت کی دولت اگر ہمیں مل گئی، جھوپڑی میں رہ کر کے بھی ہم مگن رہیں گے، مطمئن رہیں گے، اور اگر قناعت کی دولت نہ ملی تو ٹاٹا برلا کا خزانہ پانے کے باوجود بھی ہم فقیر کے فقیر ہی رہیں گے، کیونکہ یہ دل جو ہے، یہ نفس، یہ کہیں پہ جا کر کے مطمئن نہیں ہوتا، اس کو کبھی سنتوش نہیں ہوتا۔ تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے ذرا امن و امان ضروری ہے نا، سماج معاشرے کے اندر امن و امان ضروری ہے۔ اس کے لیے اس بات کا خیال کرو کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہر پڑوسی جب دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ مقدمہ بازی ہوگی، نہ سرکوتل ہوگی، بہت ساری مصیبتوں سے آدمی محفوظ رہے گا۔ اور اگر ہماری طرف سے مسلسل اچھا سلوک ہوگا تو کون انسان ہے کہ مسلسل جو ہے اس کی طرف سے جفا کا معاملہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی غام ہو جائے گا کہ یار یہ تو میرے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرتا ہے، میں کیوں اس کے ساتھ بدتمیزی کروں۔ نتیجے کے طور پر دنیا ہی ہمارے لیے جنت بن جائے گی، ہر ایک کو دوسرے کی طرف سے جو ہے سہولت پہنچے گی۔ اور اسی مضمون کو آگے فرمایا گیا وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، کہ دین ہو یا دنیا، دین اور دنیا کی بہتری خوبی جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، بھائی چاہے وہ اس کا اپنا خونی بھائی ہو، رشتے کا بھائی ہو، یا مذہب کی بنیاد پر اشتراک کی بنیاد پر بھائی ہو، یا نہیں تو صرف اور صرف انسانیت میں اشتراک کی بنیاد پر ایک انسانی بھائی ہے۔ احب الاخیکا، جو خیر اور خوبی انسان دین اور دنیا کے تعلق سے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سامنے والے کے لیے بھی پسند کرے۔ ہر آدمی کے جب بھاونا اور جذبات یہ ہوں گے دوسروں کو فائدہ پہنچانا،
دوسروں کی ترقی، جو خوبی میرے لیے پسند ہے وہی خوبی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کروں گا، تو یقیناً اگر میرے بھائی کو ترقی ہوئی، میرے بھائی کی اولاد کو ترقی ہوئی، میرے بھائی کے کاروبار میں ترقی ہوئی، تو یہ میری اہم تمنا ہوگی، اس پر مجھے خوشی ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ایک دوسرے سے جلن اور حسد نہیں ہوگی۔ اور جلن اور حسد یہ ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ آدمی جو ہے جلتا رہتا ہے، دوسرے کی کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو خود اس کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ خود وہ اپنا نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا ہے کہ اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ یہ در حقیقت اللہ کے فیصلے سے ناراضگی ہے۔ حسد و جلن، جب انسان اپنا کھلا دل رکھے گا، دل کھلا ہوا رکھے گا اور دوسروں کے حق میں اچھے جذبات اور اچھے خیالات رکھے گا، تو یقین مانو کہ جب میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ دے دے، تو یہ نہ سمجھو کہ میں محروم رہوں گا۔ اللہ کا فرشتہ وہاں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، تو نے اس کے لیے دعا کی ہے خیر کی، تو کیوں محروم رہے، تجھے بھی جو ہے اللہ ویسے ہی دے دے جیسے تم نے اپنے بھائی کے لیے کی۔ میرے دوستو کتنا سستا سودا ہے۔ اگر ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے حق میں اپنے دلوں کو کشادہ رکھیں، خدا پاک کی قسم بہت ساری بلاؤں اور آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور آخری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، مت زیادہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ اب زیادہ مت ہنسا کرو یہ جامع جملہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ماحول، ایسا طریقہ مت اختیار کرو کہ جو ہنسی مذاق ٹھٹھا یہ اس طریقے کی چیزیں، اس سے جو ہے انسان کے دل پر غفلت کی پرت پڑ جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، گناہوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو فلم بینی وغیرہ اور لہو و لعب کے جو اسباب ہیں جو ہم معاشرے میں بہت پھیل گئے ہیں، ان سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو کام کرنے کا ہے اس کی طرف اس کی نظر نہیں جاتی ہے۔ مولوی کی تقریر بھی ایک کان سے گھستی ہے، سیدھے کان سے اگلے سے نکل جاتی ہے، دل کی گہرائیوں میں وہ بات نہیں گزرتی۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان نام ہی ہے بھولنے والے کا، اس لیے کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا، کہ اللہ کی مغفرت کا سمندر بہت وسیع ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے، گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر توبہ کی نیت سے اللہ کے حضور میں ہم دعا کریں، اپنے گناہوں کو سوچ کر کے اگر ہم اللہ کے حضور میں استغفار کریں، اور اس دوران اگر ندامت کے 2 قطرے آنسو کے گر گئے، خدا پاک کی قسم وہ ہمارے مرے ہوئے دل کے لیے بہار بن جائیں گے۔ وہ دل جو اب تک ہمیں گناہ پر اکساتا تھا، وہی دل اب ہمیں مسجد میں آنے پر مجبور کرے گا، وہی دل ہم سے خیر کے کام کروائے گا۔ اس لیے استغفار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دل والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی بھی اپنے دل کو کی اصلاح کے لیے، دل والوں کی صحبت، کیونکہ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، تو جیسے لوگوں کی صحبت ہوتی ہے ویسے ہی اثرات ہمارے غیر شعوری طور پر ہمارے اوپر پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ مقصد ہماری زندگی کا بندگی ہے، بندگی کا کمال ان تمام چیزوں میں ہے، اور واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ جیسا میں تم کو جو حقوق میرے ہیں، جو میرے بندوں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرو، اور جن جن چیزوں کو منع کر دیا گیا ہے ان سے پرہیز کر لو۔ یہی بندگی ہے۔ بندگی میں کمال اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ اللہ کو پسند ہے، اور اپنے مقصد کا استعداد ہمیں نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ العزیز سب کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ وآخر دعوانا